السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عبدالقادر۔ آج آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں حضور وقار ملت کا ایک خوبصورت بیان لے کر کے۔ اس بیان کی جو خاصیت ہے، اس بیان کے جو خاص پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حبل اللہ کیا ہوتا ہے، تو حبل اللہ کا آپ نے کیا جواب دیا، اس کے بارے میں ہم اس بیان میں جانیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ جب اگر ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، تو اگر جیسے ان سے ہم اپنا وسیلہ رکھتے ہیں، ان سے جڑ جاتے ہیں، تو ہم کس طرح پار پا جاتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب دریائے دجلہ کو پار کر رہے تھے تو انہوں نے یا اللہ کہہ کر دریا میں قدم رکھا، بنا ناؤ بنا برج کے انہوں نے دریا پار کرنا شروع کیا۔ تو ان کا جب مرید دریا پار کرنا چاہتا تھا تو اس نے پوچھا کہ وہ کلمات کیا ہے جو کہ آپ مجھے بتائے جس سے میں بھی یہ دریا پار کر پاؤں۔ تو انہوں نے کیا بتایا اور اس اسٹوری کے پیچھے کیا مطلب ہمیں بتانے کا کوشش کی گئی ہے، اس کی کیا شکشا ہے، یہ بھی ہم جانیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کچھ لوگ جو خود کو خدا سمجھ کر کے لوگوں کو سرٹیفکیٹ بانٹنے لگتے ہیں مذہب کا، ایمان کا، تو ان لوگوں کو ایک نصیحت دیتے ہوئے کہ جب ایک فرعون جیسا بادشاہ جو خود کو اتنا تکبر میں خدا سمجھنے لگا تھا، تو شیطان جیسا، جس کو شیطان ابلیس ہم کہتے ہیں، اس نے اس کی اوقات دکھا دی کہ تو خود کو خدا سمجھ رہا ہے لیکن تیری اوقات کیا ہے۔ یہ شیطان نے ابلیس کو اس کی اوقات دکھا دی۔ اس ویڈیو کے اندر ہم یہ اسٹوری بھی سنیں گے کہ شیطان نے فرعون کو کیسے اس کی اوقات دکھائی، اور ساتھ ہی ساتھ جو اہل بیت کا جو طریقہ ہوتا ہے لوگوں کی اصلاح کرنے کا، وہ طریقہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی ہم امام حسن حسین سے جانیں گے اس ویڈیو کے اندر، کیسے امام حسن حسین نے ایک صحابی کی اصلاح کی، اور ساتھ ہی ساتھ میں جب ان آپس میں امام حسن حسین کے کسی بات پر تکرار ہو گئی تو امام حسین نے امام حسن سے پہلے معافی کیوں نہیں مانگی، اس کے پیچھے کی انہوں نے کیا وجہ بنائی یا کیا وجہ بتائی، اور وہ جو نیک وجہ تھی وہ کتنی بڑی نیک وجہ تھی، یہ بھی ہم اس ویڈیو کے اندر جانیں گے۔ اور خاص کر کے یہ ویڈیو جو ہمیں میسج دیتا ہے وہ میں کلیئرلی آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ویڈیو ہمیں میسج دیتا ہے کہ جو اللہ کی رسی ہے، یعنی ایک تو قرآن اور دوسری اہل بیت، تو ہمیں اہل بیت کا اگر ہم دامن تھام لیتے ہیں، قرآن کا دامن تھام لیتے ہیں اور اہل بیت کا دامن تھام لیتے ہیں، تو کبھی ہم گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی فرقوں میں نہیں بٹیں گے، اور ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہی ایک مسلمان کا فرض ہے۔ اس پر سب سے پہلا اس کا جو سب سے ضروری بات ہے اس کے مسلمان ہونے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس خوبصورت ویڈیو کو اور جانتے ہیں حضور وقار ملت سے ان سب کے بارے میں ڈیٹیل سے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ جناب والا، ہم صرف حدیث و قرآن بیان کرتے ہیں کیونکہ ہم کو ہمارے بزرگوں نے سکھایا کہ بیٹا ہدایت صرف حدیث و قرآن کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے وصیت و نصیحت چھوڑی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی بات مانو۔ اس کے علاوہ ہم اندھے ہیں، ہمیں کچھ نہیں دکھتا، الحمدللہ، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں دکھتا۔ اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول۔ تو جناب والا، رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا، اس بات پہ اگر آج کی قوم غور کر لے تو آپسی جھگڑے مٹ جائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا النجوم امان لأہل السماء وأہل بیتی امان لأہل الارض، وأہل بیتی امان لأہل الارض، فرماتے ہیں زمین والوں کے لیے، آسمان والوں کے لیے ستارے رہنما ہیں اور ان کے لیے امان ہے، شانتی کا پرتیک ہے، اور میری اہل بیت زمین والوں کے لیے شانتی کا پرتیک ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا تم نہیں چاہتے کہ ماحول میں شانتی پیدا ہو؟ نہیں چاہتے؟ ماحول شانت ہو، ایک محبت کا واتاورن پیدا ہو، ایک دوسرے کی عزت کرے انسان، ایک دوسرے کا دکھ بانٹے انسان، ایک دوسرے کا سہارا بنے انسان،
یقین جاننا تمہیں اہل بیت کے علاوہ یہ بات کہیں اور نہیں ملے گی. بے شک بے شک. سبحان اللہ. میں تمہیں اہل بیت کے کردار کے بارے میں بتاتا ہوں. یہی امام جعفر صادق علیہ السلام انہوں نے ارشاد فرمایا. ان سے کسی نے پوچھا, اور کتاب کا نام سن لو, آج حضرت میں صرف کتابیں بتاؤں گا. کتاب کا نام ہے تفسیر ثعلبی, سے عین لام با یا. کیا نام ہے؟ تفسیر ثعلبی. تفسیر ثعلبی میں اس آیت کے نیچے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اے لوگوں اللہ کی رسی کو تھامو اور فرقوں میں مت بٹو. ذکر آیا ہے امام جعفر صادق کا, جن کے نام یہ رات ہے. امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا ما حبل اللہ یا ابن رسول اللہ, اے فرزند رسول یہ بتائیے کہ حبل اللہ کا مطلب کیا ہے. عربی میں حبل کہتے ہیں رسی کو. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور اللہ کی وہ کون سی رسی ہے جس کو تھامنے سے انسان فرقہ وار سے محفوظ ہو جاتا ہے, فرقہ وارانہ نفرتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. امام جعفر صادق نے دو ٹوک جواب دیا. دو ٹوک جواب دیا. ہمت علی چچا دو ٹوک جواب دیا. ارشاد فرمایا نحن حبل اللہ, سبحان اللہ. ہم اہل بیت رسول اللہ کی رسی ہے جو ہمیں تھام لے گا, گمراہی سے بچ جائے گا, ہدایت کا راستہ پا جائے گا, فرقوں میں بٹنے سے بچ جائے گا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. الحمدللہ. یہ ہے امام جعفر صادق سبحان اللہ. ماشاء اللہ. علیہ السلام. بے شک تفسیر ثعلبی کا میں نے حوالہ دیا. بے شک. میری بات یاد رکھیں تاکہ کل کوئی آپ سے سوال کرے کہ سبتین میاں نے یہ بیان کیا تھا کہاں سے تھا, جواب دے دینا ثعلبی سے. روایت بیان کی کہاں سے کی؟ نور الابصار سے. کس کی کتاب؟ مومن شبلنجی کی کتاب. ٹھیک ہے, جو نہ مانے اس کو کتاب اٹھا کے دے دو, بولو بھائی جائیے پڑھیے, ہے کہ نہیں؟ تو آپ کا نام لے لیں گے. ہاں ہمارا نام ہی کافی ہے. اللہ رسول, سبحان اللہ. اللہ رسول سے پوچھ لو آپ جا کے, ہم سے ہم سے پوچھو اللہ رسول سے. تم نام لیتے لیتے پار ہو گئے. حضرت جنید بغدادی غوث پاک کے, تم لوگ سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات؟ بالکل آ رہی ہے. نیند تو نہ آ رہی؟ میں بہت ٹھنڈی محسوس کر رہا تھا, مجھے گرمی لگنے لگی تم لوگ کی مسکراہٹیں دیکھ دیکھ کر اور تمہارا جذبہ سنیت دیکھ کر. تم لوگ احباب رسول اللہ ہو. تو حضرات گرامی, جنید بغدادی غوث پاک کے دادا مرشد دجلہ پار کر رہے تھے. نہ برج, نہ بوٹ, نہ ناؤ, نہ پل. آپ نے کہا یا اللہ, اور یہ کہہ کے پاؤں دھرا دجلہ پہ, پانی پہ چلنا شروع کر دیا. بیچ راستے میں پہنچے, پیچھے سے مرید آ رہا تھا, کہنے لگا حضور آپ پار ہو گئے, ہمیں بھی بتائیے وظیفہ. ارشاد فرمایا یا جنید پڑھنا شروع کر دو. نام لوگے سنو, کہنے لگے نام جنید لینا شروع کر دو, یا جنید پڑھنا شروع کر دو. مرید نے کہا یا جنید
पांव रखा, चलना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुनैद पार हो गए, पार होके उस किनारे पहुंचे, बीच रास्ते में उसने उंगली दिखाई। किसने? जो फिरौन को मिला था ना, है? जो फिरौन को मिला था। कहने लगा भाई फिरौन, ऐसा है कि तू खुदा है? फिरौन की आदत थी ना, फिरौन की, फैरो कहते हैं उसको, अंग्रेजी में फैरो कहते हैं, फैरो। तो फिरौन जो मिस्र का बादशाह हुआ करता था, पूरा खानदान था, डायनेस्टी थी, जो बादशाह हुआ करता था उसकी आदत थी वो अपने महल की गैलरी में, बालकनी में रोज आता था और आके जब उसकी रियाया जमा होती थी तो उनसे कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा बड़ा पालनहार हूं, बड़ा खुदा हूं। माज़अल्लाह। तो एक दिन आ गया, बालकनी में खड़े हुए बोल रहे थे, फिरौन मियां बोल रहे थे, आ गया, कहने लगा फिरौन भाई ये बताइए आप खुदा है? कह रहे हाँ, इसमें कोई शक है तुझे? हम खुदा हैं। शैतान आ गया, कहने लगा तुम खुदा हो? कहने हाँ मैं खुदा हूं। चलो एक काम कर, अगर तू खुदा है तो ये अनार है, ये यहाँ पे अनार का दरख्त है, तोड़ उसको अनार को। कहने हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है? कहने का बड़ी बात है, राज बाद में बताऊंगा, तोड़ के दिखा, खुदा है तो कुदरत दिखा, तेरी कुदरत देखना है। कहने अच्छा, ये कह के हाथ बढ़ाया फिरौन ने और अनार तोड़ लिया। कहने लगे इसमें कौन सी कुदरत का कमाल था? कहने लगा अब इसको जोड़। क्या कहने लगे? अब इसको जोड़ो। अब फिरौन कहने लगा ऐसा भी कुछ होता है कि एक मर्तबा जो फल टूट गया क्या वापस जुड़ता है? शैतान ने उसके हाथ से छीना अनार और फिर से पेड़ में जोड़ दिया और कहने लगा सुन, इतनी कुदरत रखता हूं फिर भी खुदाई का दावा कभी नहीं करता। शैतान को भी इतना इल्म है, शैतान को भी इतना इल्म है कि हमारी हद कहाँ है। और आजकल जो आले रसूल के जिक्र पर बात बात पे फतवे लगाते हैं वो अपनी हद से बाहर हो गए, अपनी हद को पहचानना भूल गए। याद रखो, इश्क़ रसूल का दावा बगैर इश्क़ आले रसूल का खोखला है। रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों के सामने इरशाद फरमाया, खुतबा दिया आपने, इरशाद फरमाया ला तुसल्लु अलैहिल बतरा, मेरे ऊपर दुरूद बतरा ना पड़ो। साहबा ने पूछा मस सलातुल बतरा या रसूल अल्लाह, ये सलात बतरा क्या होता है? ये बेदुम का दुरूद क्या होता है? इरशाद फरमाया यही है बतरा, सलात बतरा, कि तुम मुझ पे दुरूद पढ़ रहे हो मगर मेरी आल पे दुरूद नहीं पढ़ रहे, मेरी आल पे दुरूद नहीं पढ़ रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो हजरात, हम लोग अक्सर कह देते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुरूद सही है, कोई गलती नहीं, मगर रसूल अल्लाह ने हमें कैसे सिखाया पढ़ने? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आल का जिक्र। और रसूल अल्लाह ने जो सलात बतरा वाली हदीस है, जब उसमें लोगों ने पूछा कि हम कैसे दुरूद पढ़ें, तो आकाई करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इस तरह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये किसने सिखाया? रसूल अल्लाह ने। एक बात गांठ बांध कर रख लो तुम लोग, जब रसूल की बात तुम्हारे पास आ जाए उसके बाद किसी की बात ठीक है, बहुत अच्छी है, रसूल की बात जब आपके पास मौसकन पहुंच जाए। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे। मुहद्दिस वो होते हैं जिनका काम होता है रसूल की बात जमा करना। वो अपने चेहरे पे नकाब रख के पढ़ाया करते थे, नकाब रख के पढ़ाया करते थे। एक मर्तबा शागिर्द ने पूछा कि हुजूर एक मर्तबा नकाब उठा के चेहरा अनवर दिखा दीजिए। उन्होंने बड़ा एहतराज किया, अरे नहीं, परहेज किया,
آخرکار ایک طالب علم جو بہت منہ لگا تھا اس نے کہا حضور دکھا دی. محدث صاحب نے اپنے چہرے کا نقاب ہٹایا تو ان کا چہرہ معاذ اللہ گدھے کی شکل, گدھے کی شکل ان کا چہرہ. اللہ اکبر. اور وہ رونے لگے, آنکھ سے آنسو جاری, توبہ استغفار کرنے لگے. بچوں نے پوچھا حضور کیا بات ہے؟ کہنے لگے بس ایک غلطی زندگی میں مجھ سے ہوئی کہ رسول اللہ کی ایک حدیث میرے پاس آئی, اس میں تھا, اس حدیث میں رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ تکبیرات انتقال, یعنی آپ کھڑے ہیں نماز میں, آپ نے کہا اللہ اکبر کہہ کر آپ رکوع میں گئے, تو اس تکبیر کو کہتے ہیں تکبیر انتقال, یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں جانے والی تکبیر کی نشانی. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں حدیث میں آیا رسول اللہ نے فرمایا کہ جو تکبیرات انتقال میں امام کی پیروی نہیں کرتا ہے اس سے پہلے رکوع میں جاتا ہے, رکوع میں یا سجدے میں چلا جاتا ہے. ایک بات, ایک روایت یہ ہے. دوسرا یہ کہ وہ فٹافٹ بس اٹھک بیٹھک کر رہا ہے نماز میں, تو جو نہیں کرتا ہے رعایت ان قواعد اور قوانین کی, شرائط کی, تو اس کا چہرہ معاذ اللہ, 100 بار معاذ اللہ, 100 بار معاذ اللہ, گدھے کی شکل ہو جاتی ہے. کہتے ہیں میں اس حدیث کی تحقیق میں لگا تو میں نے پایا کہ اس کی سند ضعیف ہے, سند ضعیف ہے. تو کہنے لگے میرے دل میں ایک شک پیدا ہوا, میں نے کہا ٹھیک ہے حدیث ہے مگر ضعیف ہے, میں نے اس پہ عمل نہیں کیا. میں نے, اور میری عادت یہ تھی کہ میں تکبیرات انتقال میں جو ہے وہ رعایت نہیں کرتا تھا. کہنے لگے بس خواب میں رسول اللہ تشریف لائے اور غضبناک تھے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میری بات تجھ تک پہنچی تھی, جو بات مجھ سے منسوب تھی, تو نے اس میں شک کیا, تو اب تو اس کی سزا بتا. اللہ اللہ. تو حضرات گرامی جب ہمارے پاس رسول اللہ کی حدیث آ جائے تو ہمیں مان لینا چاہیے. رسول اللہ نے فرمایا اگر امن و امان چاہتے ہو ہمارے اہل بیت تمہارے لیے امن و امان. اور کیوں امن و امان ہے معلوم ہے؟ امن و امان اس لیے ہے کیونکہ ان کو دنیا نہیں چاہیے, اہل بیت کو دنیا نہیں چاہیے. ایک مرتبہ امام حسن و امام حسین میں کچھ بات بحث و مباحثہ ہو گیا, حسنین قریبین میں بحث و مباحثہ ہو گیا. امام حسین سے کسی نے کہا کہ آپ چھوٹے بھائی ہیں, آپ جا کر امام حسن سے بات چیت کر لیں. آپ نے ارشاد فرمایا میں پہلے نہیں جاؤں گا. کہنے والے نے کہا تھا کہ آپ جا کے بات چیت کر لیں کیونکہ آپ کے نانا جان نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہنا چاہیے. ارشاد فرماتے ہیں امام حسین, سبحان اللہ کیا بات ہے, ارشاد فرماتے ہیں ساتھ ساتھ میرے نانا جان نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ناراض اگر 2 مسلمان ہیں ان میں بات چیت کرنے میں جو پہل کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا. کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے بڑے بھائی حسن سے پہلے جنت میں جاؤں. یہ آپ نے دیکھا, حسن کردار دیکھی آپ, بھائیوں کی آپس کی محبت دیکھی آپ. اللہ اکبر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں, اور ان کا طریقہ, آج کل طریقہ اگر میں تھوڑا سا الف بے پڑھ گیا تو میں ان سے کہوں گا ہمت علی چاچا, ہمت علی چاچا تمہاری ٹوپی ٹیڑھی ہے یا تمہارے بال ایسے ہیں یا تمہاری جیکٹ ایسی, فتویٰ دے دوں گا ان کے اوپر تھوڑا سا. مگر اچھا ابھی پڑھا صرف الف بے ہوں. امام حسنین کا طریقہ کیا تھا, حسن حسین کا طریقہ کیا تھا؟ انہوں نے دیکھا ایک صحابی غلط وضو کر رہے ہیں. کیا دیکھا؟ ایک صحابی وضو غلط کر رہے ہیں. آپ ان سے عمر میں بہت چھوٹے تھے دونوں حضرات. آپ وہاں پہ گئے اور ان بزرگ صحابی سے عرض کیا آپ نے کہ حضرت ذرا ہم لوگ بھائی لوگ وضو کرتے ہیں, آپ ہمارے وضو کو دیکھیے اور بتائیے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. پھر ایک بھائی ہاتھ دھوتا تھا
اور کہتا تھا دیکھیں یہ ایسے کر کے ہم نے ہاتھ دھوئے، یہ صحیح ہے، یہ دیکھیے ہم نے کونیوں سمیت اپنے ہاتھ کو دھویا ہے، یہ صحیح ہے نا قرآن کے حکم کے مطابق، یہ اپنے پورے چہرے کو ہم نے دھویا ہے، یہ صحیح۔ وہ صحابی رونے لگے، بسم اللہ۔ ان کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے سبحان تیری قدرت، میرے ماں باپ تم پر قربان کہ تمہیں میری اصلاح کرنا منظور تھا، تم نے مجھے ایسی اصلاح نہیں کی جس سے میرے نفس کو، میرے عزت نفس کو ٹھیس پہنچتی، میرے سوابھیمان کو ٹھیس پہنچتی، تم نے ایسی بات کی کہ تم نے اللہ کے حکم کو بھی بجا لائے اور میری اصلاح بھی کر لیجیے، بے شک سبحان اللہ، ماشاء اللہ، میری اصلاح بھی ہو، میری اصلاح بھی ہو، سبحان اللہ۔ یہی امام جعفر صادق بے شک۔ صلوات اللہ وسلامہ علی جدہ ثم علیہ، اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق علم الکلام کے بہت بڑے امام تھے۔ ایک مرتبہ ایک دہریہ جو خدا کو نہیں مانتا ہے، امام جعفر صادق رستے میں اپنے تشریف لے آئے تھے، ملا، کہنے لگا ارے سنیے آپ کو ہم نے سنا ہے کہ لوگ امام کہتے ہیں، کہنے لگا ہاں لوگ ہیں، ان کی زبان ہے، وہ کہتے ہوں گے۔ کہنے لگا یہ بتاؤ کہ تم بہت بڑے کلام کے امام ہو؟ کہنے لگے نہیں، میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں۔ کہنے کلام کے امام ہو تو ہمیں یہ بتاؤ کہ اللہ کہاں ہے؟ تم لوگ اللہ کو مانتے ہو نا، میں تو نہیں مانتا، کسی بنانے والے کو میں نہیں مانتا۔ کہنے لگے تم مانتے ہو، تم امام ہو، تم بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ امام جعفر صادق نے جھک کر رستے میں سے پتھر اٹھایا اور دے مارا۔ جو پتھر مارا تو وہ بلبلایا بہت زور سے، کہنے لگے ارے یہ کیسے امام ہو تم؟ میں سائل طالب تم سے سوال کر رہا ہوں، طلب کر رہا ہوں، اور تم مجھے پتھر مار رہے ہو، کہ یہی تمہارے اخلاق ہیں؟ ارشاد فرمایا اخلاق کی بات میں بات کرنا، یہ بتا درد کہاں ہوا؟ کہنے کیا مطلب؟ کہنے میں تجھے پیر پہ پتھر مارا ہے، یہ بتا درد کہاں ہو رہا ہے؟ کہنے لگا پورے جسم میں ہو رہا ہے۔ کہنے لگا مارا تو تجھے پیر پہ تھا، مارا تو پیر پہ تھا۔ کہنے لگا سن، ایک جگہ تجھے مارا تھا، درد کا آبھاس تجھے ہر جگہ ہوا ہے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل میرے مالک کی قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تم محسوس نہیں کر پاتے، اسی طرح موجود ہے جس طرح میں نے تجھے مثال دی ہے کہ مارا ایک جگہ تھا، چوٹ ایک جگہ لگی، درد پورے جسم کو ہوا۔ سبحان اللہ۔ یہ امام جعفر صادق جو پریکٹیکل مثالیں دے کر لوگوں سے مناظرے کیا کرتے تھے، اور مناظرے کیا کرتے تھے، آپ سے لوگ آ کے مناظر کوئی چیلنج کرتا تھا مناظرہ کرنے کے لیے، آپ فرماتے تھے تجھے تاریخ میں مناظرہ کرنا ہے، جا میرا یہ شاگرد ہے، پہلے میرے شاگرد سے جیت کیا۔ تجھے حدیث میں مناظرہ کرنا ہے، جا یہ میرا شاگرد ہے، پہلے حدیث میں جیت کیا۔ فرماتے ہیں تاریخ دان لکھتا ہے تاریخ کی کتب میں، امام جعفر صادق تک تو بات آ ہی نہیں پاتی تھی، ان کے شاگرد ہی پچھاڑ دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہیں ہمارے اسلاف، ہمارے ائمہ، وہ امام جنہوں نے ہم کو صحیح اخلاق اور جینے کا صحیح ڈھنگ عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب لبیب علیہ السلام کے صدقے و طفیل ہمیں ان کی سیرت پاک کو اپنی زندگی میں پوری طرح شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر گناہ سے، چھوٹے بڑے جانے انجانے گناہ سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے صدقے میں ہم مسلمانوں میں آپسی اتحاد رکھے، آپسی محبت رکھے۔ اللہ رب العزت ہماری جو پریشانیاں ہیں، روزگار کی پریشانیاں، صحت کی پریشانیاں، مولا ان تمام کو اپنے حبیب کے صدقے میں دور فرمائے، اور ہماری عزت آبرو آل اولاد کی حفاظت فرمائے۔ بالخصوص ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس موذی کرونا سے ہمارے نہ صرف ہمارے معاشرے کو بلکہ کل دنیا کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔